اور اس کو منسوب کیا جا رہا ہے وقت کے پرائم منسٹر کی اس گفتگو سے کہ نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں اور اس کے بعد الیکشن ہو۔ بات سیدھی سی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، یہ قومی حکومت ہے، اور وقت کے پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ جتنے اتحادی جماعتیں اس میں ہیں ان کی کوئی شکایات، ان کے تحفظات کو ڈریس کرنا، اور جو ان کا سٹیٹمنٹ تھا بطور پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹ تھا اور اتحادی جماعتوں کی شکایت کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ بیان تھا کہ نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں ہوں اور اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں۔ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ایک دن کا بھی الیکشن ڈیلے نہیں چاہتی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نئی مردم شماری کے مطابق قانونی جو پہلو ہیں اگر ان کو مد نظر رکھا جائے تو یقیناً نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے پرانی مردم شماری کے مطابق قانونی طور پہ اور الیکشن کو دور دیکھنے کی بجائے وقت مقررہ پر الیکشن کروانا پرانی مردم شماری کے مطابق کروائے جائیں تو ممکن ہوگا، اور یہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے کہ جتنی جلد الیکشن ہو جائیں وقت مقررہ پر اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ جتنی تقسیم در تقسیم کر دی گئی پچھلے ادوار میں اس سے اگر نکلنا ہے، جو کہ نکلنا ہے ہم نے، تو قوم کو یونائٹ کرنا ہے۔ فریش مینڈیٹ کے بغیر قوم کو یونائٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک قیاس رائی اور ایک آواز کچھ جانب سے یہ بھی سنائی دیتی ہے کہ ان 15 ماہ میں جمہوریت کمزور ہوئی۔ ان 15 ماہ میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت کمزور ہوئی، ہاں کمزور ہوئی، مگر ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 15 ماہ پہلے اداروں میں بیٹھے جن شخصیات کے ہاتھ میں کمان تھی، اگر وہ کمان رہتی تو آج جو کمزور جمہوریت آپ کو نظر آ رہی ہے ان کی منصوبہ بندی اس کمزور جمہوریت کو ختم کرنے کی تھی۔ ہم نے اپنی سیاست قربان کر کے ہم نے نہ صرف ریاست بچائی بلکہ اس کمزور جمہوریت کو بچایا، اور آج جو شبر زیدی بات کر رہے ہیں، جو اس وقت کے FBR کے چیئرمین تھے پچھلے ادوار کے، وہ جو کہتے ہیں کہ جناب آنے والی انتخابات کے نتیجے میں جو جماعت حکومت بنائے گی وہ بدقسمت ہوگی، بات وہ ٹھیک کہتے ہیں جو کچھ وہ کر کے گئے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے سیاست قربان کی ریاست پہ، اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ ہم اپنی سیاست اور غیر مقبول فیصلے کر کے ریاست بچا رہے ہیں، اور آنے والے انتخابات کے نتیجے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں چمک، امید جو دیکھ رہے ہیں وہ نواز شریف کے حوالے سے ہے۔ ہم نے پہلے بھی بڑے بڑے چیلنج کو قبول کیا، کیا ہم نے 2013 کے چیلنج کو، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی تھی، پاکستان کے اندر اندھیرے تھے، پاکستان کے اندر مہنگائی تھی، پاکستان کے اندر قرضوں کی جو ایک لمبی لائن تھی اور کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، پاکستان ایک کھنڈر بن گیا تھا، اس چیلنج کو قبول کر کے ہم نے دکھایا۔ اس وقت کے ریزرو جب ہم نے 2013 میں حکومت سنبھالی کیا تھے، اور 2018 میں جب حکومت چھوڑی اس وقت ہم ریزرو کیا چھوڑ کے گئے، یہ سب قوم کے سامنے ہے۔ مگر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 2023 کے آنے والے انتخابات ہیں، ان میں قوم کو جو ہم
دیکھ رہے ہیں جو ان کی امید نواز شریف سے بندھی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس کو مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ نواز شریف کی قیادت میں، اور نواز شریف جو چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کے کرم کے بعد نہیں روک سکتی نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے سے، اس لیے کہ عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو نواز شریف آتے 1.5-2 سال کے اندر سی پیک کا منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچا کے اس سے جو آمدن پاکستان کو حاصل ہوگی، اس سے خوشحالی آئے گی پاکستان کے اندر۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے وقت کا پرائم منسٹر 2 دفعہ کہہ چکا ہے کہ ایک ادارے اور اس کے سربراہ چیف کے خلاف بغاوت کی سازش ہو چکی۔ بغاوت کی جو منصوبہ بندی سازش ہوئی وہ بے نقاب ہوئی 9-10 مئی کو۔ مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف عالمی قوتوں کی جو سازش تھی اس کو سکرین سے ہٹانے، اور اس وقت جو سہولت کاری پاکستان کے اندر سے، جو مورے اندر سے پاکستان کے جنہوں نے خود کو پیش کیا بے نظیر بھٹو کے قتل پہ، جو عالمی سازش اور مقامی مہرے استعمال ہوئے، اسی طرح نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر جب اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اور اس کے بعد تیسری دفعہ جب نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دیا تو اس وقت دنیا کہہ رہی تھی، اگر کسی کے کان بند تھے تو میں اس کا تو کچھ کہہ نہیں سکتا، آنکھیں کھلی تھی سب کی، سب جانتے تھے، سب کہہ رہے تھے نواز شریف کو بھی کہ آپ نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے جرم میں آپ کی حکومت ختم کی گئی اور آپ سی پیک کا تحفہ دے رہے ہیں۔ یہ ان قوتوں کو، عالمی قوتوں کو برداشت نہیں ہوگا جو پاکستان کی ترقی پسند نہیں کرتی، اور یہاں سے مورے استعمال ہوں گے، یہاں سے سہولت کاری ان قوتوں کو ملے گی، اور پھر ملی، اور پھر آج مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ادارے، پاکستان کے مضبوط ادارے، پاکستان کے دفاعی ادارے اور اس کے چیف کے خلاف جو منصوبہ بندی بغاوت کی ہوئی، اس کے پیچھے بھی وہ قوتیں شامل ہیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو میں آج سوال کرتا ہوں کہ کیا نئی قانون سازی کر کے آپ ان مجرموں تک پہنچنا چاہتے ہیں یا ان کو سہولت دینا چاہتے ہیں؟ قانون پاکستان کے اندر پہلے بھی بے شمار ہیں، مگر وہ قانون، وہ آئین بے گناہ کو پکڑے جانے سے، ہاتھ ڈالنے سے نہیں روک سکتا۔ تو مجھے آج کو یہ بتائے کہ کیا ایک ثابت شدہ جو ملزم ہے، مجرم ہے، اس کو ہاتھ ڈالنے سے کون سی قوتیں رکاوٹ ڈال رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کو ججز گیٹ سے بھی لے کے جایا جاتا ہے، اس کو وہ سہولتیں درخواست دینے پر، اتنی درخواستیں پاکستان کی ہسٹری میں کسی شخص نے، کسی جماعت نے نہیں دی ہوں گی جتنی درخواستیں دینے کا ریکارڈ اس نے قائم کیا، اور اس پر اس کو فائدہ، اس کو سہولت، اس کو ریلیف دیا گیا۔ مگر آج کوئی یہ بتائے کہ کیا توشہ خانہ کیس جو ہے وہ سب کے سامنے نہیں ہے؟ اس پہ نئے ثبوتوں کی کوئی ضرورت ہے کیا؟ 9-10 مئی کا جو سانحہ ہوا اس پر نئے کوئی ثبوتوں کی ضرورت ہے؟ نہ ہونے کے باوجود بھی کیا آج تک اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا؟ اور کیوں نہیں ڈالا جا سکتا؟ اور میں سمجھتا ہوں اگر ایک ادارے نے خود احتسابی اپنے اندر کی، اور جو حاضر سروس لوگ تھے
جو سہولت کاری کا رول ادا کر رہے تھے ان پہ ہاتھ ڈال کے اچھا کیا، مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اپنے ریٹائر ہونے والے ان کرداروں پر بھی ہاتھ ڈالتے جو 2017 میں ایکٹیو ہوئے اور ان کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے 9-10 مئی کا سانحہ پیش آیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ کیا پاکستان کے اندر جو شخص لایا گیا اور جس کو جو پہلے دن سے ہی کسی عہدے کا اہل نہیں تھا مگر اس کو لانا تھا، لانے والوں نے لا کے بٹھا دیا، اور جو اہل تھے ان کو ہٹانا تھا اس لیے ان کو نااہل کر دیا۔ تو پھر آج سوال قوم کر رہی ہے کہ یہ تو بتایا جائے کہ جو نااہل کیے گئے کیا وہ درخواستوں پہ درخواستیں دیں؟ تمام کردار بے نقاب ہونے کے باوجود، اقرار کرنے کے باوجود، کیا ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو مجرموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور مجرم کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو بے گناہ کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ یہ ہے انصاف پاکستان کا؟ یہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر؟ یہ نہیں ہے اس طرح۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کو بار بار ریلیف دیا جائے محض اس لیے کہ وہ پروجیکٹ جو فیل ہو چکا، لیکن بیچ میں وہ یونیورسٹی بھی ہیں جو واقعی صوبوں میں بننا چاہتی ہیں، انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، یونیورسٹی ہے۔ انسٹیٹیوٹ تو یس بالکل وہ ڈومین ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جو صحیح کاز ہے اس پہ ہمیں جانا چاہیے۔ کوالٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ ذرا زیادہ فوکس کریں۔ بہت مہربانی۔ آنریبل منسٹر صاحب، پروجیکٹ جو ہے ان کا جو منصوبہ ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچنا چاہیے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ بہت ہو گئی، ہم اپنا مذاق تمسخر خود اڑا رہے ہیں، اس ریاست سے کھیل رہے ہیں، اب اس ریاست سے کھیلنا بند ہونا چاہیے۔ آئین قانون کے مطابق جو ڈومین ہے اداروں کی اس میں رہنا چاہیے، اور ایسے قوانین کا سہارا یا ایسے قوانین جو بنیادی انسانی حقوق یا آئین سے متصادم ہوں ان کو نہیں سپورٹ کرنا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے، جس سے دنیا میں ہمارا مذاق اڑے اور ہم کسی طور پر بھی اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی حکومتی جانب سے کوئی ایسا بل آتا ہے تو مت یہ کہا جائے کہ یہ مسلم لیگ لے کر آ رہی ہے بل، اس کو پھر قومی حکومت کا بل تو کہہ سکتے ہیں آپ، مگر اس کا اگر کوئی ایسا فعل ہوتا ہے جس کو آئین قانون یا بنیادی انسانی حقوق سے متصادم سمجھا جاتا ہے، اس کو کہا جائے یہ مسلم لیگ کی طرف سے بل آیا، اور کوئی ریلیف کا کام، کوئی آئینی قانونی کام کیے جائیں تو اس کو کہا جائے یہ قومی حکومت کا کارنامہ ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا آخر میں چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں مجھ جیسے مسلم لیگ کے لاکھوں کروڑوں جو ورکر کام کرتے ہیں انہوں نے سیکھا ہے نواز شریف سے ووٹ کو عزت دو، انہوں نے سیکھا ہے آئین قانون کی پاسداری کرو، انہوں نے سیکھا ہے کہ اگر آئین قانون سے ماورا پہلے کوئی آواز بلند کرتا تھا، خلاف بلند کرتا تھا تو اس وقت بھی ہم اس کے خلاف نام لے کر بات کرتے تھے۔ آئندہ بھی اگر کبھی کوئی آئین قانون سے ماورا قدم اٹھے گا، آواز اٹھے گی تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے آئین قانون کی پاسداری یا ووٹ کو عزت دو کی بات کرنا چھوڑ دی کسی مسلط کے تحت،
تو بالکل کوئی مسلط نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جدوجہد کے نتیجے میں ایک ادارے نے خود احتسابی اپنے اندر کی، ایک ادارے نے، طاقتور ادارے نے کہا کہ ہم پولیٹیکل ہیں، ہمیں اپنی جدوجہد کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے. ہماری کسی سے کوئی پیٹرول بم، کوئی غلیل بردار ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی مسلح جدوجہد نہیں ہے اپنے اداروں کے خلاف. ہمارے ادارے ہیں. اگر اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اور آج اقرار کر کے پاکستان کی سلامتی، استحکام، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، روزگار دینے کے لیے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے اگر کوئی کندھے سے کندھا ملا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو اس کو ویلکم کریں گے، نہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ خلاف ہے یا ہم کسی کے خلاف ہیں. ہمارا کسی ادارے سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہوگا. ہاں، اداروں میں بیٹھے ان لوگوں سے اختلاف تھا، ہے، رہے گا جو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو پاکستان کے آئین کی پاسداری میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اور جن ریاستوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنے آئین پر عمل کرتے ہوئے ترقی کی ہے. تمام اداروں نے ایک پیج پر ہو کر ترقی کی ہے، نہ کہ جو ایک پیج کا ذکر یہ کیا کرتا تھا وہ ایک پیج نہیں تھا، وہ مفادات کا ایک مجموعہ تھا، مفادات کا ایک پیج تھا جو پھٹا. آج جو کچھ اداروں کے اندر سے آوازیں آپ کو ملتی ہیں، یا اگر کوئی بات کرتا ہے کہ ستمبر کے بعد کیا انصاف ملے گا، تو میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر چاروں طرف سے ایک آواز آ رہی ہو کہ کیا ستمبر کے بعد یہ فیصلہ آئے گا، ستمبر کے بعد وہ فلاں آئے گا، تو اس کا میں جواب صرف یہ دے سکتا ہوں کہ اگر انصاف کا ترازو کے پلڑے برابر ہوں تو کسی کو یہ بات کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا نواز شریف کو دنیا کی کوئی طاقت. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس. انہوں نے کہا کہ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونا ممکن نہیں ہے. پرانی مردم شماری کے مطابق مقررہ وقت پر الیکشن ہونے چاہیے. مقررہ وقت پر الیکشن ہوں گے تو وہ ملکی مفاد میں ہیں. مسلم لیگ نون نے سیاست پر ریاست کو ترجیح دی. قوم کو آئندہ انتخابات میں محمد نواز شریف